نحمده ونصلي على رسوله قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ 7 سال سے چلا آ رہا ہے. الحمدللہ لوگ آتے بھی ہیں، اتنے طلبہ ہی رہتے ہیں، مولانا بھی آ جاتے ہیں، کبھی مولانا بیان فرما دیتے ہیں، کبھی ہمارے محبوب سنا دیتے ہیں، کبھی آج میں بیٹھ گیا. اب دیکھیے ان لوگوں جیسا میں سنا پاتا ہوں کہ نہیں پاتا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کام کی باتیں کہلائے. ظاہر ہے کہ یہ مدرسہ ہے، لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارا مدرسہ صرف مدرسہ نہیں، خانقاہ بھی ہے. مدرسہ صرف مدرسہ پڑھنے پڑھانا نہیں، بلکہ ذکر و اذکار کا بھی سلسلہ رہنا چاہیے، تاکہ دو چیز نہ ہو، پڑھنا پڑھانا بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کی اصلاح جو خانقاہی خاص چیز ہے. اسی طرح ذکر کا اہتمام یہ بھی خاص چیز ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اپنے مدرسے کو خالی مدرسہ نہیں کہتے تھے، مدرسہ خانقاہ دونوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کبھی مولانا بھی بیان فرما دیتے ہیں، ہمارے محبوب سنا دیتے ہیں، سلسلہ جاری ہے. آج میں ہی بیٹھ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جو حضرات یہاں تشریف لائیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے ذکر اللہ کی، اخلاق کی اصلاح کی. تصوف کا نام ہی کیا ہے؟ هو الاخلاق. تصوف کے معنی بدلائے ہیں لوگوں نے. التصوف هو الاخلاق. تصوف اخلاق کا نام، صرف ذکر کا نام نہیں ہے. تصوف کا ایک فرض کیا ہے؟ ذکر بھی ہے، لیکن اصل اخلاق ہے. لوگ بزرگوں کے یہاں جاتے تھے، صرف ذکر کے لیے نہیں جاتے تھے، ذکر بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کی اصلاح کے لیے بھی جاتے تھے. بھائی ذکر تو اپنے گھر بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے، لیکن اخلاق کی اصلاح ضروری تھی کہ کسی کے پاس جا کر کے ہی کی جائے. حضرت تھانوی خود فرماتے تھے کہ بھائی ذکر ہے، کوئی گیا اور ذکر شروع کر دیا، کہا نہیں، اصل چیز ذکر نہیں، پہلے مجھ کو ملنا چاہیے تھا آپ کو، میں جو بدلا تھا وہ کرنا چاہیے تھا آپ کو، تب اصل میں اخلاق کی اصلاح ہوتی اور خانقاہ کا مقصد حاصل ہوگا. تو یہاں بھی یہی ہے، زیادہ بچے ہیں کیا سمجھیں گے بھی نہیں، لیکن یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. پڑھنے پڑھانے کا بھی سلسلہ ہے اور تھوڑا سا ذکر و اذکار، تاکہ اس قسم کے لوگ جو آئے، جیسے آپ آتے ہی رہتے ہیں 2-4 آدمی، تو تھوڑی دیر تک بیٹھ جاتا ہوں یہاں، میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، کچھ ذکر ہو جاتا ہے، کوئی باتیں ہو جاتی ہیں. دعا کیجیے کہ یہ سلسلہ مقبول ہو عند اللہ، اللہ کے نزدیک قبول ہو. کہیں پر ذکر کے نام پر محفل نہیں ہوتی، خانقاہ کے نام پر کہیں اجتماع نہیں ہوتا، عام طور سے کہیں ہوتا ہو نہیں کر سکتا. یہاں خانقاہ کے نام پر بھی اجتماع ہے، ذکر کے نام پر بھی اجتماع ہے، تصوف کے نام پر بھی اجتماع ہے. اس بنا پہ یہ سب کچھ ہے. یہاں تصوف کی بات بھی ہوتی ہے، ذکر و اذکار بھی ہوتا ہی ہے کچھ نہ کچھ. اللہ تعالیٰ اس چیز کو جاری اور ساری رکھے. طلبہ ہے بہت ہے، کیا سمجھیں گے؟ یہ آپ حضرات کو سمجھنا چاہیے ہے کہ ان چیزوں سے انشاءاللہ العزیز جس طرح ظاہری سلسلہ جاری رہے گا، باطنی سلسلہ بھی جاری رہے گا. اس کو کم سمجھیے. کچھ نہ کچھ اپنے یہاں ذکر اور ذکر کا شغل کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، تاکہ یہ سلسلہ بھی تو باقی رہے. مغرب بعد تھوڑی دیر بیٹھ گئے اور اس میں چل لوگ مل کر کے اللہ اللہ کر لیا، چاہے 1000 مرتبہ ہو، 2000 مرتبہ ہو، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میں تو بیٹھتا ہی ہوں برابر الحمدللہ. اور یہ سلسلہ آج سے نہیں، حضرت کے زمانے سے ہے. کبھی ہم لوگ ذکر کرتے رہتے تھے مسجد میں، قاری مبین صاحب بھی رہتے تھے اور حضرات بھی رہتے تھے. تو کبھی حضرت گزرتے تھے مسجد کی طرف سے، تو ان کے ساتھ ان کی صاحبزادیاں وغیرہ رہتی تھی، تو
تو بہت خوشی سے کہتے تھے کہ یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بڑی خوشی سے اظہار اس کا کرتے تھے. معلوم ہے کہ حضرت کو بہت پسند آتا تھا ہم لوگ کا ذکر. فرماتے تھے ادھر ہم لوگ سے کہا کہ تم لوگوں کا امتحان ہم لیں گے، کتابی مدرسے والا امتحان لیں گے. ہم لوگ سب لوگ لگ گئے امتحان کی تیاری میں، تکرار کرنے لگے یہ کرے. تو خانقاہ اور حضرت کے گھر کے درمیان میں مسجد تھی، تو اسی میں ہم لوگ تکرار کرتے تھے. ایک بار تو آئے کہا میاں یہ صرف مدرسہ تھوڑے نہ ہے، یہ خانقاہ بھی ہے. تو تم کو ہم دیکھ رہے ہیں گھنٹوں سے خالی کتاب میں لگے ہوئے ہو، ارے کبھی تصویریں کی دیکھ تو کر لیا کرو. یہ مجھے اب تک یاد ہے. ہم لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت بہت خوش ہوتے ہوں گے کہ مسجد میں خوب تکرار ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. کیا نہیں، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن ہماری خانقاہ بھی ہے، مدرسہ جیسے ہے اس کے ساتھ ساتھ خانقاہ بھی ہے، تاکہ ذکر و اذکار کا بھی سلسلہ رہے، پڑھنے پڑھانے کا بھی سلسلہ میں کیا حرج ہے. بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے. دعا کریے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے، قبول فرمائے. سب سے پہلے تھوڑے سے لوگ ہم لوگ ہیں نہیں رہتے ہیں، کچھ سلسلہ جاری ہے. مغرب بعد بیٹھنے کا 10-20 کا 30 سال سے سلسلہ ہے. اسے حضرت ذکر جب سنتے تھے ہم لوگوں کا تو فرماتے تھے ذکر لوگ کر رہے ہیں، مطلب خوش ہوتے تھے تب تو کہتے تھے. تو ذکر کا ہونا کہیں پر خانقاہوں میں، مسجدوں میں، علموں میں، یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی مدرسے کے ساتھ ساتھ خانقاہ بھی رکھے، اس کے اندر خانقاہیت بھی ہو، ذکر و شکر کا بھی ہو، سلسلہ ہو، اور پڑھنے پڑھائیں گے تو ہونے ہی چاہیے. اس وجہ سے آپ لوگوں کی درخواست کرتا ہوں کہ مدرسے کے لیے آباد رہنے کے لیے ذکر کو بھی ہم جاری رکھ سکیں، پڑھنے پڑھانے کو جاری رکھ سکتے ہیں. باہم اخلاق کی درستگی، خانقاہ کا سب سے بڑا مقصد ذکر تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کی درستگی. بہت فرماتے تھے خانقاہ میں جو لوگ جاتے تھے فتح پور میں کہ بھائی دیکھو یہ خانقاہ ہے، یہاں اخلاق کی اصلاح کو مقدم رکھنا چاہیے. ذکر و اذکار بھی کرو، اپنے اخلاق کی جو باطنی اخلاق ہے جس میں ابتلا ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں بعض چیزوں میں، اس سے پرہیز کرو، اہتمام کرو، فضول باتیں نہ کرو، لایانی باتیں نہ کرو. بہرحال یہ حضرت کی باتیں ذہن میں تھیں ہیں رہتی ہیں، اسی مطابق کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں. دعا کریے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بھی جاری و ساری رکھے. پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے ہی ہے، یہ سلسلہ بھی خانقاہ کے. تو جو لوگ یہاں کے مدرسین ہیں، بڑے طلبہ ہیں، ان کو مغربات تھوڑا سا ذکر میں رہنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ جاری ساری رہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اس مدرسے کو بھی احسن وجہ بہتر طریقے سے چلانے کی توفیق دے. جو یہاں کے مدرسین ہیں، طلبہ ہیں، سب اللہ والے ہوں، دین کو پڑھنے والے ہوں، دین پر عمل کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے ہوں. یا اللہ اس خصوصیت اس جگہ کی ہونی چاہیے کہ مدرسہ بھی چلے بخیر و خوبی، اسی کے ساتھ خانقاہ جس کا اعلیٰ درجہ کیا ہے ذکر اللہ کی کثرت. اللہ اس کی بھی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی